ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ آپ دیکھو گے ان کو سجدے کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کی طلب رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے اس حصے میں پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس میں ذکر کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اس لیے کہ صحابی رسول وہ ہوتا ہے جسے زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی اور پھر ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایمان قبول کیا اور تھوڑی دیر حضور کے پاس رک کر وہ گیا اور اچانک انتقال ہو گیا، تو وہ صحابی رسول ہو گیا۔ اب اس کا اللہ کے یہاں اتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ صحابہ کے علاوہ ساری امت میں سے بڑے ولی کا وہ مرتبہ نہیں ہو سکتا جو اس صحابی رسول کا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، تم ان کا مرتبہ اور مقام جانتے ہو۔ فرمایا اگر میری امت میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی 1 کلو یا آدھا کلو گیہوں خرچ کر دے، تو فرمایا اس کا وہ احد پہاڑ کی برابر سونا اس کے 1 کلو اور آدھا کلو گیہوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ کے یہاں اتنے مقبول ہو جاتے ہیں کہ ان کا ہر عمل اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور غیر مقبول جو لوگ ہیں جو وہ مقام حاصل نہیں کر پائے ہیں، وہ کتنی بڑی نیکی کر لیں مگر وہ صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو خبردار فرما دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا، کبھی انہیں برا بھلا مت کہنا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جب لوگ جذبات میں آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رشتہ دار اور ساتھ والے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کر جب ان کے مقابلے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو بیٹے کا قصوروار باپ کو ٹھہرا دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی برا کہنے لگے، اور زیادہ جذبات میں آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہنے لگا، حضرت عمر فاروق کے مرتبے کا لحاظ نہیں کیا اور ان کو بھی سخت کلام کہے ان لوگوں نے۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جذبات میں آ کر ایک رخ کو دیکھ لیں اور دوسرے رخ کو بھول جائیں۔ اگر ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اللہ کے رسول نے ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کے جنتی ہونے کی آپ نے خبر دی ہے،
تو دوسری طرف اپنے صحابہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایران والوں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے مصطفیٰ نام سے یونیورسٹی، تو میں نے کہا یہ تو حق ہے کہ وہ سب لوگ چاہیں وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر کبھی کبھی آدمی سے یہ بھول ہو جاتی ہے کہ رسول کو تو مان لیتا ہے، رسول کی نہیں مانتا۔ تو رسول کو تو خوب مان رہے ہیں، ان کا ادب و احترام تو خوب کر رہے ہیں، اگر ایک طرف حضور کی ذات قابل احترام ہے تو دوسری طرف حضور کی بات بھی تو قابل احترام ہے۔ اگر ہم نے ذات کا احترام کیا اور بات کا احترام نہیں کیا تو وعدہ احترام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے کہ ابو بکر کو فرمایا اگر میں اپنا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست بنایا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ اللہ نے اس کی شان بنائی ہے۔ اور قرآن عظیم میں اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ارادہ کر لیا اے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک صاف کرنے کا، تاکہ تمہارا بالکل میل کچیل دور کر کے تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ تو نبی کے گھر والے سب سے پہلے تو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، مگر جب لوگ جذبات میں آتے ہیں تو نعوذ باللہ سب سے برا انہی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جذبات کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہمارے ایمان کا رخ دکھا رہے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری طرف ہم بھول جائیں کہ ایمان ہمارے دلوں سے نکل چکا ہو اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ماننا ہے اور آپ کے صفات کو بھی ماننا ہے اور آپ کے فرمان کو بھی ماننا ہے، جبھی ہمارا کامل ایمان ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کے حوالے سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد نے فرمایا کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور ہمارا اکثر حضور اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے رہتے تھے، اور نظر اٹھا کر فرمایا رات کا وقت تھا، فرمایا یہ ستارے جو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ نے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، اس کے امن و امان کا ذریعہ بنائے۔ فرمایا جس دن یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمانوں کے سامنے وہ چیز آ جائے گی جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، وانشقت السماء، کہ آسمان جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے، اور کہیں فرمایا کہ آسمانوں کو ہم ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کوئی روٹی لپیٹ لیتا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو ایسے جیسے کاغذ کو کوئی لپیٹ دیتا ہے۔ تو یہ باتیں فرمایا جب آئیں گی جب آسمان پہ ستارے نہیں رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے میرے صحابہ کے لیے حفاظت اور امن کا ذریعہ بنایا ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے سامنے طرح طرح کے فتنے اور آزمائش آنے لگیں گی، اور وہ آئیں حضور کے بعد۔ اور فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت کے سامنے وہ آفتیں اور بلائیں آ جائیں گی، مصیبتیں اور فتنے آ جائیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو امن و امان اور سلامتی اور ایکتا اور اتحاد اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ میں پائی جاتی تھی، وہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ میں وہ بات نہیں رہی، اس کے اندر کمی آنے لگی۔ اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا سے چلے گئے تو تابعین اور تبع تابعین کے اندر اور زیادہ وہ چیزیں آنے لگی، اور جب تابعین اور تبع تابعین دنیا سے گئے تو امت کا کیا حال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی کہہ رہا ہے۔ ایک نیا مولوی پیدا ہوتا ہے وہ اپنی شروع کر دیتا ہے موبائل پہ، ایک اور پیدا ہوتا ہے وہ سب سے ہٹ کر شروع کرتا ہے، کوئی محمد علی انجینئر پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سارے مسلک سارے فرقہ غلط ہے بس میں صحیح ہوں۔ تو ہر ایک اپنی اپنی نئی لا کر اور سب کو برا بھلا کہہ کے اور اپنے آپ کے اندر کمال دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے مسلمانوں میں افتراق انتشار اس طرح پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے فالوور ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، ہمارا والا مولوی یہ کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارا والا یہ کہتا ہے، ہمارا والا یہ کہتا ہے۔ تو انتشار
بکھر گئے۔ یہ کس وجہ سے کہ جو برکت کا باعث تھیں ہستیاں وہ دنیا سے اٹھتی چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد فتنے اور فسادات آتے چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، سب قابل احترام ہیں، اگرچہ سب سے زیادہ ہمیں محبت حضور کے گھر والوں سے ہے، حضرت علی سے ہے، حضرت فاطمہ سے ہے، حضرت حسن و حسین سے ہے، لیکن ان کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اگر حضور کی اس بات کو یاد رکھیں کہ حضور نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے تو دوسری طرف ہمیں وہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ سارے صحابہ کے ادب و احترام کا ہمیں حضور نے حکم دیا ہے۔ حضور کی دونوں باتوں کو ہم مانیں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، اور اگر ایک بات کو مان لیں گے اور ایک کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان ناقص ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے رسول پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کے رسول کو بھی مانیں اور اللہ کے رسول کی بھی مانیں۔ اللہ ان کے صدقے میں دونوں جہان میں ایمان کامل کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، بے وقوفی سے، نادانی سے، جہالت اور گمراہی سے، آپس کے انتشار سے ہماری حفاظت فرما، آپس میں ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ